السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، گزشتہ درس نمبر 11 میں وضو کے طریقے، اس کے صحیح ہونے کے شرائط پیش کیے گئے تھے۔ آج کے درس نمبر 12 میں وضو کے فرائض کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، جس طرح سے ہم تمام لوگوں کے لیے نماز کی تعلیمات حاصل کرنا، نماز کے فرائض و واجبات کو جاننا اور اس کے مطابق نماز کو ادا کرنا، پڑھنا واجب ضروری ہے، اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں پر واجب اور ضروری ہے کہ ہم وضو کے طریقے کو جانیں، اس کے فرائض و واجبات کو جانیں۔ یاد رہے وضو کے 8 فرائض ہیں۔ نمبر 1، غسل الوجہ، چہرے کو دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، المدمدۃ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 3، غسل الیدین الی المرفقین، دائیں اور بائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھونا۔ نمبر 4، مسح الرأس کلہ، مکمل سر کا مسح کرنا۔ نمبر 5، والاذنان من الرأس، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 6، غسل الرجلین الی الکعبین، دونوں پیر کو ٹخنا تک دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ 6 فرائض ہیں، اور ان 6 فرائض کی دلیل بس ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ تو چہرے کو دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا داخل ہے۔ تو گویا کہ فاغسلوا وجوہکم میں 2 فرائض پائے گئے۔ وایدیکم، تیسرا فرض یہ پایا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرفق، کوہنی تک۔ چوتھا فرض بیان کیا جا رہا ہے، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، اور رؤوس میں یعنی سر کے حکم میں کان بھی داخل ہے۔ تو گویا کہ 5واں فرض کی دلیل بھی اسی ٹکڑے میں موجود ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنا تک دھو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں 6 فرائض کی دلیل موجود ہے۔ اما کون المدمدۃ والاستنشاق من الوجہ فتجبان فلأن اللہ سبحانہ قد امر فی کتابہ العزیز بغسل الوجہ، جہاں تک کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ چہرے کو دھونے میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چہرے کو دھونے کا حکم دیا، اور چہرے کو دھونے میں کلی کرنا بھی داخل ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی داخل ہے۔ وقد ثبت مداومۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک فی کل وضوء، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے۔ وَرَوَاهُ جَمِيعُ مَنْ رَوَى وُضُوءَهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيَّنَ صِفَتَهُ، اور ان تمام راویوں نے جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کے وضو کو، اللہ کے رسول کے وضو کے طریقے کو بیان کیا ہے، انہوں نے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ فَأَفَادَ ذَلِكَ أَنَّ غُسْلَ الْوَجْهِ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ، تو ان تمام راویوں کا اللہ کے رسول کے وضو کے طریقے اور صفت کو بیان کرنے میں چہرے کے ساتھ ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کو شامل کرنا، یہ اس بات کا فائدہ پہنچاتا ہے کہ قرآن مجید میں چہرے کو دھونے کے ساتھ ساتھ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی شخص وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے، ثم لیستنثر، پھر اس کو ناک جھاڑنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لہٰذا کلی بھی کرنا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم لوگ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لو،
ہاں اگر تم روزے سے ہو تو پھر اس سے احتیاط کرو۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فمضمض، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جب تم وضو کرو تو پھر کلی بھی کرو۔ ان تمام احادیث کو صاحب کتاب نے اپنی اس کتاب میں کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ایک شک تھا کہ قرآن مجید میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کی بات نہیں کہی گئی ہے، تو ہم کلی کیوں کریں، ناک میں پانی کیوں چڑھائے ہیں؟ اس شک کو، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے صاحب کتاب نے ان تمام احادیثوں کو بیان کیا ہے تاکہ شک دور ہو جائے اور یہ بات یقینی ہو جائے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ چہرے کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شک یہ ہے کہ قرآن مجید میں مسح کرنے کا حکم تو دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہہ کر، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مکمل سر کا مسح کرنا ہے یا آدھے سر کا مسح کرنا ہے، لیکن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل سر کا مسح کرنا چاہیے۔ تو اس شک کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اما وجوب استیعاب الرأس بالمسح فلأن الامر بالمسح فی القرآن مجمل، جہاں تک مکمل سر کی مسح کرنے کی وجوب کی بات ہے تو اس لیے کہ قرآن مجید میں اجمالی طور پر مسح کا حکم دیا ہے، فَيُرْجَعُ فِي بَيَانِهِ إِلَى السُّنَّةِ، لہٰذا اس کی وضاحت حدیث پاک سے لی جائے گی۔ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، بخاری مسلم کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوعب مسح رأسہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنے مکمل سر کا مسح کیا ہے۔ وفی ھذا دلیل علی وجوب تکمیل مسح الرأس، تو ان احادیث کو ذکر کرنے میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس مکمل سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے۔ تو قرآن مجید میں اگرچہ اجمالی طور پر کہا گیا کہ مسح کرو، یہ بتایا نہیں گیا کہ مکمل سر کا مسح کرنا ہے یا نہیں، لیکن حدیث پاک میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ مکمل سر کا مسح کرنا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعَمَامَةِ، اگر یہ کہا جائے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی کا مسح کیا اور عمامہ پر مسح کیا ہے، تو جواب یہ دیا جائے گا انما یقتصر علی مسح الناصیۃ لانہ کمل مسح بقیۃ الراس علی العمامہ، جواب دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر مسح کرنے پر اس لیے اکتفا کر لیا کیونکہ بقیہ سر کا مسح مکمل ہو گیا عمامہ پر مسح کرنے سے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ، اور ہم یہی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْاقْتِصَارِ عَلَى مَسْحِ النَّاصِيَةِ أَوْ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ تَكْمِيلِ عَلَى الْعَمَامَةِ، کہہ رہے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے صرف پیشانی پر مسح کرنے کی جواز نہیں ملتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر مسح کیا ہے تو ساتھ ہی آپ نے پورے عمامہ پر پگڑی پر بھی مسح کیا ہے، تو یہ روایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف پیشانی پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح نہیں کیا۔ جب آپ نے پیشانی پر مسح کیا اور ساتھ ہی پگڑی پر بھی مسح کی تو گوئے کہ مکمل سر پہ مسح کر ہی لیا، تو مکمل سر پہ مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کر کے کہ صرف پیشانی پر مسح کر لو اور بقیہ سر کو چھوڑ دو، بلکہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جس سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ صرف پیشانی پر مسح کرنا ہی کافی ہے، اسی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے عمامہ پر بھی مسح کیا، تو پیشانی پر مسح کرنے کے بعد عمامہ پر مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف پیشانی پر مسح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ مکمل سر کا مسح کرنا پڑے گا، خواہ آپ پگڑی اتار کے مسح کریں یا پگڑی کے اوپر آپ مسح کریں۔ فالحاصل انہ یجب استیعاب الرأس بالمسح، تو حاصل کلام یہ ہے کہ مکمل سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ والماسح ان شاء مسح علی الرأس فقط، اور مسح کرنے والا اگر چاہے تو صرف اپنے سر پر مسح کرے، او علی العمامۃ فقط، یا تو پھر صرف وہ پگڑی پر ہی مسح کرنا،
काफ़ी समझे, अव्वल अर्रासी वल अमामा, या तो फिर वो सर पर भी मसा करे और पगड़ी पर भी मसा करे। फल कुल्लु सहीहुन साबितुन, तो ये तमाम के तमाम चीज़ सही है, साबित है। इसी तरह से तीसरा शक कान के मसह के सिलसिले में है, क्योंकि कुरान मजीद में सर के मसह का हुक्म तो मौजूद है, फमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसह करो, लेकिन कुरान मजीद में ये नहीं कहा गया कि अपने कानों का भी मसह करो। तो हम एक कैसे कहेंगे कि कान का भी मसह करना चाहिए? तो इस शक और शिबे का जवाब दिया जा रहा है कि अम्मा कौनुल उदुनैनि मिनर रास, जहाँ तक दोनों कानों को सर के मसह के हुक्म में दाखिल करने की बात है, फयजिब मसहुमा, तो सर की तरह से अपने दोनों कान का भी मसह करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उदुनानि मिनर रास, दोनों कान सर के हुक्म में दाखिल हैं। तो कुरान ये कहता है कि सर का मसह करो, और हदीस कहती है कि सर के हुक्म में दोनों कान भी दाखिल है। लिहाजा जहाँ सर का मसह करने का हुक्म है, वही कान के मसह करने का भी हुक्म मौजूद है। तो ये थे 6 फ़राइज़ और उस पर एक दलील, साथ ही शक व शुबहात के इज़ाले। 7वां फ़र्ज़ है तख़लीलुल लिह्या, दाढ़ी का खलाल करना। ये हदीस अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, इसलिए कि अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा तवद्दअ अखज़ कफ़्फ़न मिन माइन फ़अदख़लहु तहत हनकिही फ़ख़ल्लल बिही लिह्यतहु वक़ाल हाकज़ा अमरनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वज़ू करते, आप एक चुल्लू पानी लेते हैं और उसे आप अपने ठुड़ी के नीचे दाखिल करते हैं, फ़ख़ल्लल बिही लिह्यतहु, और उसी के ज़रिए से अल्लाह के रसूल अपने दाढ़ियों का खलाल करते हैं। तो लिहाजा दाढ़ी का खलाल करना हमें वाजिब है, ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया हाकज़ा अमरनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ला, इसी तरह से हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। तो हदीस पाक से मालूम ये हुआ कि दाढ़ी का खलाल करना वाजिब है, ज़रूरी है, और दाढ़ी जब रहेगी तो ही आप खलाल करेंगे। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि दाढ़ी रखना भी फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। नंबर 8 तख़लीलु असाबिइल यदैन व रिजलैन, अपने दोनों हथेली और दोनों पैर की उंगलियों का भी खलाल करना ये फ़र्ज़ है, वाजिब है। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बिग़िल वज़ू, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मल मल कर धोवो और अच्छी तरह से वज़ू करो, व खल्लिल बैनल असाबिअ, और उंगलियों के दरमियान तुम खलाल करो, पैर की उंगली हो या हाथ की उंगली हो। बालिग फिल इस्तिनशाक़ि इल्ला अन तकूना साइमा, और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा से काम लो, हाँ अगर तुम रोज़े से हो तो एहतियात करो, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा टूट जाए। सामईन किराम, ये थे वज़ू के 8 फ़राइज़ जिसे बितरतीब और माअद दलील पेश किया गया।